نیو اسٹائل فیملی فٹ ویئر شاپ کا شاندار افتتاح۔ ناندیڑ میں معیاری خوبصورت اور جدید فیشن کے فٹ ویئر کا نیا مرکز۔ ناندیڑ کے قدیم شہر محمد علی روڈ چوک بازار میں قائم نیو اسٹائل فیملی فٹ ویئر کا شاندار افتتاح ایک پروقار تقریب میں انجام پایا۔ اس نئے اور جدید شو روم کا افتتاح MIM کے سرکردہ لیڈر الحاج سید معین اور شہر کے معروف عالم دین مفتی وقایت اللہ قاسمی کے دست مبارک سے عمل میں آیا۔ اس موقع پر مفتی وقایت اللہ قاسمی نے کاروبار میں خیر و برکت، ترقی اور کامیابی کے لیے خصوصی دعا فرمائی، جب شو روم کے پروپرائٹر عبدالرازق نے تمام مہمانوں کا شال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے پرتپاک استقبال کیا۔ مہمانوں نے بھی نئی شروعات پر انہیں دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے روشن مستقبل اور کاروباری کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس افتتاحی تقریب میں MIM یوت محل کے ضلع صدر سید عرفان اور مجلس کے لیڈر سابق کارپوریٹر شمیم عبداللہ بھی بطور خاص موجود تھے۔ واضح ہے کہ نیو اسٹائل فیملی فٹ ویئر میں مردوں، خواتین اور بچوں کے لیے جدید فیشن کے مطابق شوز، سینڈل، چپل اور دیگر معیاری فٹ ویئر کی وسیع رینج مناسب اور واجبی قیمتوں پر دستیاب ہے۔ خاص طور پر اسپورٹ شوز، کیجول شوز، فینسی سینڈلز اور روزمرہ استعمال کے پائیدار فٹ ویئر کی دلکش کلیکشن خریداروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ادارے کا مقصد معیاری، مضبوط، آرام دہ اور خوبصورت فٹ ویئر مناسب قیمت پر فراہم کرتے ہوئے صارفین کا اعتماد حاصل کرنا ہے، تاکہ نیو اسٹائل فیملی فٹ ویئر ناندیڑ میں معیاری خریداری کی ایک قابل اعتماد پہچان بن سکے۔ افتتاحی خصوصی پیشکش کے تحت تمام اقسام کے فٹ ویئر کی خریداری پر 10% خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، لہٰذا اس سنہرے موقع سے ضرور فائدہ اٹھائے۔ خریداری اور مزید معلومات کے لیے تشریف لائے۔ نیو اسٹائل فیملی فٹ ویئر، محمد علی روڈ چوک بازار، ناندیڑ۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ محمد علی روڈ پر نیو اسٹائل فٹ ویئر فیملی کے ساتھ میں اس کا اناگوریشن عمل میں آیا ہے، افتتاح عمل میں آیا ہے۔ الحمدللہ اس افتتاح میں مفتی صاحب کے ہاتھوں سے، ان کی دعاؤں کے ذریعے سے آج کا افتتاح عمل میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیو اسٹائل فٹ ویئر کے مالکان اور جتنے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور یہاں پر ایک نئے طریقے کے آپ کو بوٹس ہے، شوز ہے، سلیپرس ہے، بچوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے، تمام فیملیز کو لا کر آپ اس کے اندر خریدی کر سکتے ہیں، اور بہت ہی کفایت کے اندر آپ کو یہاں پر اس پورے ایریا کے اندر بنسبت دوسروں کے یہاں پر آپ کو سستے داموں میں تمام چیزیں مہیا ملیں گی۔ علیکم الحمدللہ، آج ہم نے محمد علی روڈ نیو اسٹائل فیملی فٹ ویئر کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے تو اویلیبل سبھی ویرائٹی کے شوز ہے، جیسے کہ امپورٹنٹ جینٹس کے ہے، اور اسپورٹس میں بھی ہے شوز، اور فارمل شوز بھی ہے، اور بچکانے میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک شوز بھی ہے، اور جوتی وغیرہ لوفرز بھی ہے، اور لیڈیز کے ہمارے پاس اچھی ویرائٹی بھی ہے۔ لیڈیز میں فینسی بھی ہے، اور ڈیلی یوز کے حساب سے بھی ہے، ریگولر کے حساب سے بھی ہے، اور چپل بھی ہے۔ آپ کو ریزنیبل میں ایک بار آئیے، ہماری دکان پر وزٹ کریے، خدمت کا موقع دیے، اور کم سے کم دام میں آپ کو ملے گا، ریزنیبل مارکیٹ سے کم۔ دکان کا لوکیشن ہے محمد علی روڈ نیو اسٹائل فیملی فٹ ویئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گا کہ جب تجارت کی جا رہی ہے تو تجارت ثانوی درجے کی چیز ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ ہے، عبادت پہلے نمبر پہ ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 24 گھنٹے انسان مسجد کا مصلی پکڑ کر یا کونا پکڑ کر بیٹھ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز سے ہٹ کر کوئی اور چیز اہم نہیں رہتی۔ رمضان شریف کا مہینہ جب آئے گا تو روزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ زکوٰۃ جب فرض ہو جائے اولین فرصت میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج ہو جانے کے بعد فرض ادا کرنا ہے، یہ مراد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تو جتنے بھی یہاں پہ تاجر حضرات ہیں، چاہے کاروبار کرنے والے ہوں، بیوپاری حضرات ہوں یا خریدنے والے ہوں، ادھر سے بھی آواز آتی ہے، مکہ مسجد سے ادھر سے بھی آواز آتی ہے، اور بھی جگہوں سے آوازیں آتی ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کے لیے اور آؤ کامیابی طرف۔ تو ہر اس تاجر نے، ہر اس شخص نے، ہر ایمان والے نے اذان ہو جانے کے بعد، اس کے بعد پہلا کام ہمارا نماز کے لیے جانا یہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ سوچ کر کہ فلاں صاحب کو بلائے، فلاں صاحب کو بلائے،
شہر کے اگر سارے بزرگان دین اولیاء اللہ قطب ابدال کو اگر بلا لیا جائے پورے دنیا بھر کے، وہ آ کر دعائیں کہیں اور اولیاء اللہ اس کے اوپر آمین کہیں اگر فرض کیجئے، تو وقتی طور پہ تو برکت آ جائے گی، لیکن اصل برکت اس وقت آئے گی جب کہ جو صاحب دکان ہے وہ نماز کا اہتمام کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دکان کو کھولیں گے، تجارت کے اندر دیانت داری سے کام لیں گے، اس صورت میں آئے گی۔ ورنہ آنے کے بعد لوگ کر لیں گے، اب آپ کے بولنے کی وجہ سے مروت میں، محبت میں، یا اسی طریقے سے آپ کا دل رکھنے کے لیے جہاں بھی علماء کرام یا اور ہمارے مخلصین حضرات جیسا جاتے ہیں افتتاح میں شرکت کر لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں، تو یہ تو وقتی طور پہ ہوتا ہے، لیکن روزانہ صدقہ کرنا یہ ہمارے لیے دعاؤں کو، یہ ہمارے لیے برکات کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر، مکانات کے اندر، دکان و مکان کی برکت کے لیے بڑی بڑی تختیاں لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر حروف مقطعات ہوتے ہیں، یقینی طور پر وہ بابرکت چیزیں ہیں، بے شک ہیں۔ اگر ایسا رہتا اگر تو پھر وہ بیچنے والا بیچنا نہیں تھا، پورے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، بیچتا ہی نہیں تھا وہ شخص۔ حامیم عین سین قاف الف لام میم صاد وغیرہ جتنے بھی ہے، تو اس سے فائدہ یقینی طور پر ہوگا، لیکن اصل فائدہ کب ہوگا؟ جبکہ نماز کا اہتمام کیا جائے گا، روزانہ صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے 1 روپیہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا، دوسرا بد دعا کرتا۔ دعا کرنے والا کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اس کا بدل عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے صبح میں صدقہ کر دیا اس کو دعا دیتا ہے فرشتہ، یعنی اس کا بدل، مطلب شام تک کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ بخیلی کرنے والے کو، کنجوسی کرنے والے کے مال کو تو برباد کر دے۔ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا، دوسرا بد دعا کرتا۔ تو اگر ہم کو اس فرشتے کی دعا لینا اگر ہے خیر و برکت کی جو اللہ تعالی طرف سے ہے، تو صدقہ خیرات روزانہ کرنے کا معمول بنانا، یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنانا، دکان میں اگر 2-4 اگر ہمارے احباب اگر ہیں جیسے سب بھائی مل کے کر رہے، یا والد ہیں، بچے ہیں، مغرب کے نماز کے بعد اہتمام کرنا کہ ایک صاحب جیسے نماز پڑھ لیے، ایک صاحب آ گئے، یا تو بیٹے آ گئے یا بچہ آ گیا، والد آ گئے، کاروبار شروع کر دیا۔ دوسرے جو ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر سورہ واقعہ پڑھنا، وہاں پر 5 سے 10 منٹ بڑی مشکل سے لگیں گے، اب وہ آ جانے بعد پھر دوسرے چل جانا۔ تو سورہ واقعہ پڑھنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا، غربت اور تنگ دستی نہیں آتی۔ ان اسباب کو، یعنی ان چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے، اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی خیر و برکت ہوگی۔ ماشاءاللہ نوجوان بچے ہیں یہاں پر جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کے مخلصین ہیں، سب کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے یقین ہے، دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی خیر و برکت فرمائے کہ جو دکان کے مالک ہیں ان کو، والدین کو، بھائی بہنوں کو، خاندان کے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج نصیب کرے، اس برکت سے اتنا مال عطا فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے، قربانی صدقہ خیرات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی وسعت عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ اس بات کو مکمل کیا جاتا ہے۔